السلام علیکم ناظرین۔ کوفہ کی گلیوں میں ایک ننھا سا بچہ کھیلتا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر اسلام کا سب سے بڑا فقیہ اور امام بنے گا۔ یہ بچہ تھا نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے والد ثابت ایک نیک دل اور دیانتدار تاجر تھے، اور ان کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تمہاری نسل میں دین کا بڑا خادم پیدا کرے۔ یہ دعا ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا پیش خیمہ بنی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ہی ان کے والد نے انہیں تجارت میں لگا دیا۔ وہ ریشم اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں علم کی ایسی پیاس ڈالی تھی کہ جب وہ کسی عالم کو دیکھتے تو ان کے قریب ہو جاتے اور سوالات کرتے۔ ایک دن ایک بزرگ نے انہیں دیکھا اور کہا، اے نوجوان، تمہارے اندر علم کا نور جھلک رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ علم حاصل کرو۔ یہ جملہ ان کے دل پر ایسا لگا جیسے آگ بھڑک گئی ہو۔ انہوں نے عزم کر لیا کہ اب زندگی علم کے لیے وقف کریں گے۔ انہوں نے کوفہ کے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی، قرآن، حدیث، فقہ، منطق، کلام، سب کچھ سیکھا، لیکن اصل فیض ان کے استاد امام حماد بن ابی سلمان کی صحبت سے ملا۔ وہ 18 سال تک اپنے استاد کی مجلس میں بیٹھتے، سوال کرتے، غور و فکر کرتے اور پھر مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کا فن سیکھتے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مسئلہ اٹھاتے اور پھر ہر پہلو سے اس کا جواب تلاش کرتے، یوں وہ فقہ کے امام بن گئے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت پورے عالم اسلام میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آ کر ان سے مسائل پوچھتے، لیکن یہ شہرت حکمرانوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ عباسی خلیفہ منصور نے چاہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بنایا جائے تاکہ وہ حکومت کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف انکار کر دیا۔ خلیفہ نے کہا، کیوں انکار کرتے ہو؟ امام نے جواب دیا، میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں۔ خلیفہ نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ امام نے کہا، اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص قاضی کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر میں سچا ہوں تو میں نے خود کہا کہ اہل نہیں۔ یہ جواب سن کر خلیفہ آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا جائے۔ قید کی سختیوں کے باوجود امام ابو حنیفہ کا حوصلہ ٹوٹا نہیں۔ وہ جیل میں بھی شاگردوں کو پڑھاتے رہے، کہتے کہ جیل کے در و دیوار بھی ان کے درس سے گونجتے تھے۔ آخرکار ان پر اتنا ظلم ہوا کہ انہیں زہر دیا گیا۔ بغداد کی قید میں 150 ہجری میں ان کی روح پرواز کر گئی، لیکن جب ان کی وفات کی خبر پھیلی تو بغداد کی گلیاں بھر گئیں، لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی دنوں تک بار بار ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جاتی رہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اور پہلو ان کی دیانتداری تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے شاگرد کو ایک کپڑا بیچنے کے لیے اور کہا کہ اس کا عیب بتا دینا، لیکن شاگرد بھول گیا اور کپڑا بیچ دیا۔ جب امام کو پتہ چلا تو انہوں نے پوری قیمت صدقہ کر دی تاکہ خریدار پر ظلم نہ ہو۔ یہ ان کا تقویٰ اور انصاف تھا کہ کوئی معمولی سی بات بھی اللہ کی نظر میں چھپانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی مجلسیں نور سے بڑی ہوتی۔ شاگردوں میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن جیسے بڑے نام شامل تھے، جنہوں نے آگے چل کر فقہ حنفی کو مدون کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ یہ تھی کہ دین آسان ہے، اس لیے فقہ کو بھی آسان ہونا چاہیے تاکہ عام مسلمان عمل کر سکے۔ اسی وجہ سے ان کی فقہ آج دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کے عہدے، مال اور طاقت وقتی ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان حق پر قائم رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی علم کے لیے، دین کے لیے اور سچائی کے لیے وقف کی۔ وہ قید سہ گئے، زہر جھیل گئے، لیکن دین کے اصولوں پر سودے بازی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انہیں امام اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم کے ساتھ کردار، دیانت، قربانی اور استقامت ہو تو انسان صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی صرف ایک عالم کی نہیں بلکہ حق اور سچائی پر ڈٹ جانے والے انسان کی کہانی ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں اور چاہنے والوں نے ان کی تعلیم کو ایسا زندہ رکھا کہ صدیوں تک وہ علم باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے جنازے کے بعد لوگ واپس جانے لگے تو ایک بزرگ نے روتے ہوئے کہا، اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تم دنیا سے تو چلے گئے لیکن تمہارا علم، تمہاری روشنی قیامت تک باقی رہے گی۔ اسی لمحے ایک نوجوان شاگرد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں کہا، اگر آج ہمارے امام نہ ہوتے تو ہم اندھیروں میں بھٹکتے رہتے۔ پھر اس نوجوان نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا کہ اپنے استاد کی فقہ کو ہر جگہ پہنچائے۔ یہ وہی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے جو بعد میں خلیفہ ہارون راشد کے دور میں قاضی القضاء بنے اور ہر دربار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم گونجنے لگا۔ یوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان مرنے کے بعد بھی دنیا کو منور کرتا رہا۔ یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ انہوں نے کس طرح دین کی خدمت کی۔ انہوں نے حکمرانی کو چھوڑ دیا، جیل کی سزائیں بھگتیں اور ان کو پھر زہر دے کے مار دیا گیا۔ یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔